میں مضمون پھیلانے کی بجائے پھیلے ہوئے مضمون کو سمیٹ کر یہ بات کہتا ہوں، ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کی بات ہے۔ کچھ نظریات وہ ہیں جو پیغمبر کی ذات سے نکلتے ہیں اور کچھ نظریات وہ ہیں جو پیغمبر کی بات سے نکلتے ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت کا پورا خلاصہ وہ یا پیغمبر کی ذات بنتی ہے یا پیغمبر کی بات بنتی ہے۔ ابھی مجھ سے قبل اسٹیج سیکرٹری صاحب جس طرح حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، میں انشاءاللہ ان دو باتوں کو حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ بہت سارے مسائل پہ دلائل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آدمی مسئلے کی حقیقت تک نہیں پہنچتا، اس لیے اس کو بسا اوقات دلائل کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بڑے اختصار سے میں نظریات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 پیغمبر کی ذات اور نمبر 2 پیغمبر کی بات۔ میں نے جو قرآن کی آیت کے 3 لفظ پڑھے ہیں، ان میں ایک لفظ محمد یہ پیغمبر کی ذات ہے، نمبر 2 لفظ رسول یہ پیغمبر کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیوبند والے ذات کو بھی مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیوبند والے بات بھی مانتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت دیوبند کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت والی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت والی ہے۔ ہمارا دیوبند کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کو بھی پاک مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو بھی پاک مانتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کو معصوم مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو معصوم مانتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کو محفوظ مانتے ہیں، ہم پیغمبر کی بات کو محفوظ مانتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کو زندہ مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو زندہ مانتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے اس مکان کو تمام مکانوں سے اعلیٰ مانتے ہیں، جہاں پیغمبر کی بات ہے اس کتاب کو تمام کتابوں سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ نمبر 1 پیغمبر کی ذات اور نمبر 2 پیغمبر کی بات۔ میں بڑے سکون سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ موقع کم ملتا ہے آدمی کھل کے اپنی بات کہہ سکے۔ آپ کا مجھ پر احسان یہ ہوگا کہ آپ نعرہ بازی کی بجائے میری بات کو سنتے رہیں۔ میں یہ آپ کو نہیں کہتا میری بات قبول کریں، نہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری تائید فرمائیں۔ میں آپ کے مسئلے کا وہ خطیب نہیں ہوں جو آپ کی تائید کا محتاج ہوں۔ تائید فرمائیں آپ کی مرضی، نہ فرمائیں آپ کی مرضی۔ میں نے اپنے مسلک و اکابر کے علوم کی روشنی میں پیش کرنا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے۔ بس میں یہ گزارش کروں گا کہ نعرہ لگانے کی بجائے آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں نے کہا ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کی بات ہے۔ پیغمبر کی ذات بھی جنت والی، پیغمبر کی بات بھی جنت والی۔ جہاں تک تعلق پیغمبر کی ذات کا ہے، میں نے اس کو جنت والی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دیکھو جس جگہ سے ہم نے آدمی کو وجود بخشا ہے اسی جگہ پہ اس کو لے کر جاتے ہیں، دوبارہ اس جگہ سے اس کو اٹھا دیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر پیغمبر کی جگہ جہاں پیغمبر آج مدفون ہے اگر وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو پھر مان خدا نے پیغمبر کو جنت سے لیا ہے، خدا نے پیغمبر کو جنت میں رکھا ہے، خدا اسی جنت سے اٹھا کر پیغمبر کو بڑی جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو پیغمبر کا وجود بھی جنت والا ہے، پیغمبر کی ذات جنت والی ہے۔ میں تائید کے طور پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور واقعہ دائیں بائیں کری قرآن کریم کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے اور جب صبح بیدار ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمانے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر تری۔ میں بیٹا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟
بیٹا اسماعیل کہنے لگا اے ابا جی آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے یا بطفل ما تؤمر آپ اس پہ عمل کر لیجئے، میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی آنکھوں پہ بیٹے کو لٹا دیا ہے، اپنی آنکھوں پہ بتی باندھ لی ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ جب ان کے یقین ہو گیا کہ شاید میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو سامنے بیٹا ذبح ہوا نہیں بلکہ بیٹے کے بدلے میں دمبا ذبح ہے۔ قرآن کہتا ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو دمبا حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہوا یہ دمبا اس زمین والا نہیں تھا بلکہ دمبا خدا نے جنت سے بھیجا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو زمین والا ذبح کرتے ہیں، اور جب حضرت پیغمبر کے بدلے میں خدا نے دمبا دیا تو وہ جنت والا کیوں دیا ہے؟ اس لیے میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں اسماعیل چونکہ نبی ہے، نبی کا وجود جنت والا ہوتا ہے، خدا نے ان کو بچا کے بدلے میں جنت والا دمبا دیا۔